بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واؤ اور اقیمو تم قائم کرو الصلاۃ نماز، واؤ اور آتو تم ادا کرو الزکوٰۃ زکوٰۃ، وما اور جو بھی تقدمو تم آگے بھیجو گے لیے انفسی جانوں کم اپنی، من سے خیرن بلائی تجدو تم پاؤ گے ہو اس بلائی کو، عند پاس اللہ اللہ کے، انا بے شک اللہ اللہ تعالیٰ بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ اور جو بھی تم اپنی جان کے لیے کوئی بھلائی آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی ان کی جو تکالیف دی جا رہی تھی صحابہ کرام کو، ان تکالیف کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کی ایذا پر، ان کی دی گئی تکالیف پہ آپ کیا کریں، صبر کریں، اور صبر کے ساتھ کیا کریں، اپنے عبادات میں مشغول رہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کسی کام سے بے خبر نہیں ہے، تمہاری کسی پریشانی سے بھی غافل نہیں ہے، اور پھر تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اہل اسلام جو ہے ان کو اس میں ہدایت کی گئی تھی کہ دشمنان اسلام جو ہے، وہ دین کے دشمن جو ہیں، ان کے مقابلے میں ابھی اپنے جہاد نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی، سر دست کیا کرنا ہے، اپنے نمازیں پابندی سے پڑھنی ہیں، اور جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ان یہودیوں کو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد و عناد تھا، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی مذموم سعی کرتے رہتے تھے، کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو پھر اس کوشش کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ تم صبر و درگزر سے کام لینا، جس طرح گزشتہ آیت میں فرمایا۔ پھر بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ تم احکام اور فرائض کو بجا لاتے رہنا جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ابھی جہاد فرض نہیں ہوا، جہاد کا حکم نہیں آیا، تو تاکید کی گئی کہ پہلے اپنی عبادات ٹھیک رکھو، جب تمہیں اس کے بعد جہاد کا حکم آئے گا۔ تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آیا، تو پھر قتال بھی ہوا، جہاد بھی ہوا، اور جلا وطن بھی لوگوں کو کیا گیا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل یہ آیت جب نازل ہوئی، اس وقت کیوں نازل کی گئی؟ صرف صحابہ کرام کو یہ بتانے کے لیے کہ ابھی تم نے اور کچھ نہیں کرنا، تم نے نمازیں قائم کرنی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کرو، وہ حسن اخلاق سے کرو، دوسروں کی مدد کر کے کرو، دوسروں کا خیال رکھ کے کرو، نماز سے کرو، صدقے سے کرو، خیرات سے کرو، جس طرح بھی کرو اپنی نیکیاں اکٹھی کرو، اور وہ نیکیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گی، اور ان کا تمہیں اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تمہاری کسی کام سے غافل نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل تو اس تناظر میں ہوئی تھی، لیکن اس میں کون سا حکم موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو۔ میری پیاری بہنوں، میں تھوڑی یہ سستی کر لیتی ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میری بہنیں، جو خوبصورت پیاری بہنیں جو یہ قرآن سن رہی ہیں، ترجمہ باقاعدہ مفہوم سنتی ہیں، غور سے سنتی ہیں، اس آیت کو سرچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کو غور سے سنتی ہیں، دیکھتی ہیں ساتھ آیت کو کہ اس آیت میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس آیت کے بالکل اندر تک چلے جائیں، اس کے اندر ہر لفظ، ہر چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پیاری بہنیں اس قرآن کو اس انداز سے دیکھتی ہوں گی، اس مفہوم کو اس طریقے سے سننے کی کوشش کرتی ہوں گی کہ آج اس لڑکی نے ہمیں کیا بتایا ہے، اس نے آیت کے اندر سے کون سی چیز چلو اس کے ذہن میں آئی، اس نے ہم سے شیئر کر دی، کیونکہ یہ جو باتیں میں بولتی ہوں مفہوم اور عملی زندگی سے تعلق، یہ آپ سب کے ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن چلے میں نے اس کام کو شروع کیا ہوا، میں کر رہی ہوں، لیکن اس کو پھر آپ اپنے انداز سے سمجھنا، پھر اپنے انداز سے مزید اس کے اندر سے پوائنٹس نکالنا کہ اس میں اللہ اور کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں یہ غفلت کرتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بہنیں قرآن کو اتنی پابندی سے سنتی ہیں، جو میری یہ آواز سن رہی ہیں، جس میں کوئی حال ہی نہیں ہے، اور شوق سے سنتی ہیں، پیار سے محبت سے سنتی ہیں، کمنٹس کرتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، تو وہ بہنیں نماز قضا نہیں کرتی ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھار کسی ایسی بہن کے کان میں یہ آواز پڑ جائے کہ جو نہیں نماز کی پابندی کرتی، لیکن اللہ پاک اس کو اپنے دین کے لیے چننا چاہتے ہیں، اللہ
پاک اس کو دین کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، اور پھر وہ قرآن کے اندر کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتی ہے اور پھر وہ آیت سنتی ہے، تو ان کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ میری پیاری بہنوں، نماز کا حکم بڑا سخت ہے قرآن کریم میں، بار بار کیوں اللہ پاک نے کہہ دیا؟ حالانکہ یہ کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں تھی نماز، جو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، عبادت کے لیے بنایا سب کچھ، اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت، صرف 5 وقت وضو کر کے جان نماز میں کھڑے ہو کے فرائض پڑھ لیں، اور فرائض سنت جو بھی نماز جتنی ہم پہ فرض ہے وہ اتنی ہم پڑھ لیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، پھر اللہ پاک بار بار کیوں کہہ رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں؟ پورے قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے، اس لیے کہ اللہ پاک تو ہماری نیچر سے واقف ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہماری فطرت سے واقف ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا، اس کو پتہ ہے یہ انسان کتنا کاہل ہوگا، کتنا سست ہوگا، کتنا نکما ہوگا، کہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین بھی ہوگا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مان رہا ہوگا، مسلمان بھی ہوگا، لیکن پھر بھی نماز میں غفلت کر لے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یاد کروا رہے ہیں، بار بار یاد کروا رہے ہیں کہ اے انسان نماز قائم کرو، قائم کرو۔ پھر یہ کہ یہ جو قرآن پڑھنے والی میری بہنیں وہ نماز میں غفلت نہیں کریں گی انشاءاللہ۔ نماز پڑھ کے تو پھر ہم کس چیز کا غرور کریں؟ نماز تو ہمارے پر فرض تھی، ہمیں تو چاہیے کہ ہم اشراق، چاشت، اوابین، تہجد پڑھیں، ہم بدقسمتی سے وہ نہیں پڑھ پا رہے، ہمیں تو وہ پڑھنی چاہیے، ہمیں نوافل پڑھنے چاہیے، ہمیں قضا نمازیں پڑھنی چاہیے، چاہے جائے کہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال نماز تو پڑھنی ہے، ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے کا گناہ نہ پڑھنے کا گناہ بہت زیادہ، سب سے پہلے قبر میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور حکیم کا مطلب کیا؟ قائم کرو، یعنی اس کی سنن واجبات، اس کے اندر جو چیزیں مستحب ہیں ہر چیز کا احترام کر کے، ہر چیز کا لحاظ رکھ کے اس نماز کو قائم کرو، اس کے وقت کے اندر پڑھو، قضا نماز مت پڑھو۔ بعض لوگوں نے ذہن بنایا ہوتا کہ ہم نے لیٹ بھی پڑھی تو کچھ نہیں ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ جب اللہ کو پسند ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، ایک منادی نے پکار لیا کہ نماز پڑھو، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ فوراً نہیں تو 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ اذان کے بعد ظہر اور عصر میں، لیکن اس کے بعد تو نماز پڑھ لیں۔ نہیں، بعض لوگ تو بالکل قضا ہونے کی لاسٹ ٹائم تک ویٹ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نماز قضا جو ہے وہ ظہر کی نماز آج کل 4 بجے قضا ہوتی ہے لہٰذا 4 بجے پڑھیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ظہر کی اذان ہوئی 1:30 بجے، 2 بجے، تو آپ 2:30 بجے نماز پڑھ لیں، 3 سے پہلے کم از کم نماز پڑھ لیں۔ فجر کی نماز تو لیٹ ہوتی ہی نہیں ہے، پھر وہ مکروہ وقت داخل ہو جاتا ہے۔ مغرب کی نماز بھی اذان کے فوراً بعد پڑھنی ہے، لیکن ظہر عصر آپ کم از کم جو ہے نا اذان کے بعد 15-20 منٹ کے اندر اندر، آدھے گھنٹے کے اندر پڑھ لیں۔ اور عشاء کی نماز یہ کہ جب مرضی پڑھ لیں۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جن لوگوں کے دل میں اللہ نے قرآن، اپنی اہمیت، اللہ رب العزت کی جلال، عظمت، اللہ کے ہاں حاضر ہونا، یہ ساری چیزیں جس شخص کے ذہن میں ہوں گی تو زکوٰۃ دینا اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ 1,00,000 روپے کے پیچھے 2,500 روپے دینا اس کو مشکل نہیں لگے گا، کیونکہ 1,00,000 روپے میں سے 97,500 تو پڑے ہوئے اس کے پاس، 2,500 اس نے دینا ہے، وہ بھی وہ کون سا دینی ہے؟ اگر زیور میں زکوٰۃ دینی ہے تو زیور کو تو نہیں کاٹتے، کہیں اور سے جوڑ کے اپنے پیسے بندہ زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ لیکن اس مسئلے میں سستی اور کاہلی عموماً نہیں کی جاتی، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لاپرواہی کس میں کی جاتی ہے؟ ایک تو یہ لاپرواہی کی جاتی ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، ہمارے ہسبینڈ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیں۔ بھئی زیور پہننا تو ہم نے ہے نا، پہننا تو آپ نے ہے، خاوند کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس سے اپنے اخراجات کے ضمن میں اس سے مانگ سکتی ہیں کہ اب زکوٰۃ میں نے ادا کرنی ہے، آپ نے زیور دیا ہوا، مجھے شوق ہے، اگر استطاعت ہے تو میری ہیلپ کریں، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن ذمہ داری ہماری ہے۔ پوچھا ہم عورتوں سے جائے گا جو زیور پہنتی ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے نہیں کی۔ اچھا، پھر وہ بھی تو چلو سب کو پتہ ہے کہ میری زکوٰۃ، میرا 7.5 تولے چاندی سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن ساری میری بہنیں غفلت کہاں کرتی ہیں؟ قربانی کے مسئلے میں۔ قربانی کا مسئلہ آپ نے اچھی طرح سمجھ بھی لیا ہوگا، پتہ بھی ہے، لیکن اچھا جو لوگ بہت سیٹلڈ بھی ہیں نا، اگر ان کے پاس پے اتنی ہے، بہت اچھی پے ہے، لیکن وہ جو ہی آتے ہیں وہ جو ہی خرچ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس بالکل بھی کوئی جمع شدہ پونجی نہیں ہے، زیور نہیں ہے، ان پہ تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم، دیکھیں 52.5 تولہ چاندی جو اس ٹائم تقریباً 1,40,000 کے لگ بھگ ہے، تو کسی کے پاس 1,40,000 روپیہ موجود ہے یا 1,40,000 کا زیور موجود ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل 1 تولہ بھی 2.5 لاکھ کے قریب ہے، تو کسی کے پاس آدھا تولہ سونا بھی ہے، اس کے پاس تھوڑے سے ٹاپس ہیں، کوکا ہے اور ایک انگوٹھی ہے، تو اس کا وزن جو آدھے تولہ ہے وہ 1.5 لاکھ کے برابر بنتا ہے، تو اس کی قربانی دینی ہے۔ قربانی نہیں دیتی میری بہنیں، ان کے خاوند کہتی ہیں میاں دے گا، میاں اپنی دے گا، اپنے نام کی دے گا، آپ کی تو نہیں دے گا، تو قربانی واجب ہوتی ہے۔
یہ کوئی کمانے والا ہے، وہ جتنا زیادہ کمانے والا ہے وہ جتنا کمائے گا، وہ اس کو اگر خرچ ہو جاتا ہے، اس کے پاس جمع پونجی نہیں، اس کو بھی دینی چاہیے، کیونکہ اگر جو لاکھوں ایک مہینے کا خرچ کر رہا ہے اپنے کمائی فوراً خرچ کر لیتا ہے تو پھر اس کو تو مسئلہ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ قربانی دینی چاہیے، لیکن واجب اس پہ نہیں ہے۔ واجب اس پہ ہے جس کے پاس اخراجات سے ہٹ کے سیو شدہ رقم تقریباً 52.5 تولہ چاندی کے برابر موجود ہو، یعنی کہ 1,40,000 کے لگ بھگ، تو پھر وہ ان کو قربانی دینی چاہیے۔ اور زیور خاص طور پہ جن خواتین کے پاس ہے تو ان کو خود زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور قربانی بھی دینی چاہیے۔ پھر اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ، اور جو بھی تم اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی آگے بھیجو گے، جو بھی بھیجو گے تو تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس پاؤ گے۔ آج اگر تم نے کوئی بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کر لی، کوئی بھی نیکی کر لی، اپنی ساس کا دل جیت لیا، اپنے سسر کی خدمت کر لی، ماں باپ کو تنگ نہیں کیا، ماں باپ کو پریشان نہیں کیا، آپ کی وجہ سے کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس ماں بھی ہے، ان کے پاس والد کی نعمت بھی ہے، کیوں قدر نہیں آتی؟ کیوں وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ والد جو ہمارے پاس ہے، یہ بہت سارے لوگ اس سے محروم ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ابو کہنے کے لیے کوئی نہیں ہے، جس کو وہ ابو کہہ دیں، بابا کہہ دیں، وہ ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے، وہ ترس رہے ہیں اس چیز کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ماں کی نعمت نہیں ہے۔ پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ آپ لوگ نیکی نہیں کر پاتے؟ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ساس سسر بھی ماں باپ ہیں۔ اس طرح یعنی کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم جو کریں گے، ہمیں یاد بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے کوئی نیکی کی تھی، ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تھی، کسی کا خیال رکھا تھا، کوئی کانٹا ہی راستے سے ہم نے اٹھا دیا تھا، کوئی کسی کی دلجوئی کر دی تھی، کچھ بھی نیکی، نیکی کے اندر آپ سوچ لیں گے دنیا کی ہر نیکی، تو اس کو ہم اللہ کے پاس پائیں گے، وہاں خوش ہوں گے، حیران ہوں گے، ہم کہیں گے کاش تھوڑا سا کچھ اور بھی کر لیتے۔ تو ہمیں نیکیاں کرنی ہیں، نیکیاں سمیٹنی ہیں، جمع کرنی ہے اپنی آخرت کے لیے۔ ہمیں تو جتنی لاکھوں کروڑوں نیکیاں بھی کر لیں تب بھی اللہ اپنے فضل سے ہی معاف کریں گے، لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہوں گے، اللہ پاک دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے بندے نے نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے کتنی ایک نیکیاں آگے بھیجی ہوئی ہیں، پھر اس حساب سے اللہ پاک تناسب کریں گے کہ ان لوگوں نے اتنی کوشش کی تھی، اپنی استطاعت کے مطابق کیا تھا، میں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بڑی تسلی دیتی یہ بات کہ اللہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو نا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہیں کبھی کبھی کام کرتے ہوئے لگتا ہے جس وہ فلاں کے لیے میں کر رہی ہوں اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، میں اتنی محنت کر رہی ہوں، تو وہ نہیں دیکھ رہا، ہمارا رب دیکھ رہا ہے ہمیں نیکیوں بدلہ کس نے دینا ہے؟ دنیا میں کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکتا۔ ہم جتنی نیکیاں کر لیں، ہم سارا اپنا دل کھول کے کسی کے آگے رکھ دینا، پوری زندگی کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے لگ جائے نا، ہم کبھی اس کو خوش نہیں کر پائیں گے۔ نہ والدین اپنی اولاد کو خوش کر سکتے ہیں، نہ اولاد اپنی والدین کو خوش کر سکتی ہے۔ انسانی نیچر، انسان خوش ہوتا ہی نہیں ہے، جتنی نعمتیں دے دو، کوئی کتنا آپ کا خیال رکھ لے، کتنا آپ سے پیار کر لے، پھر بھی انسان ناشکرا ہے، پھر بھی انسان شکوہ کرنے لگتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی ہر نیکی، آپ والدین کو راضی کرنے کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ اولاد کو خوش کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ نماز اچھی پڑھنا چاہتے ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ہر معاملے میں یہ سوچ لیں تو ہمیں نیکیاں کرنا آسان لگے گا۔ باقی امید ہے کہ یہ خوبصورت اشرا جو گزر رہا ہے، اس میں ساری بہنیں تکبیرات کا اہتمام کر رہی ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ضروری ہے۔ 1 3 5 7 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ مرد اونچی آواز میں پڑھتے ہیں اور عورتیں خاموشی سے، لیکن پاس عورتیں ہوں تو تھوڑا سا اونچا بول دیں تاکہ سب کو یاد آ جائے، تو یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی دن رات ہم حج نہیں کر سکتے، ہم بدقسمت وہاں ابھی تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم تکبیرات کر کے وہ جو جس طرح وہ دن رات تکبیرات کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ پنکھے کے نیچے سکون سے بیٹھ کے تو ہم اللہ کے ذکر کر سکتے ہیں۔ سو ان 10 دنوں کو قیمتی بنائیں، بہت قیمتی بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔